صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص تھا جسے گناہ کبیرہ کی وجہ سے بار بار سزا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے جب اس کا یہ حال دیکھا کہ گناہ کرتا ہے، رکتا نہیں اور بار بار اس گناہ کے سبب سزا پاتا ہے، اس پر لعنت بھیج دی۔ تاجدار کائنات نے جب اپنے حجرہ مبارکہ سے صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہوتے ہوئے سنی تو فرمایا، اس پر لعنت مت بھیجو، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اس کا حال تو یہ تھا کہ بار بار گناہ کے سبب سزا پاتا، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آخر وہ محبت کیا تھی جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجنے سے منع کیا؟ میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، اس شخص کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور دیکھتا کہ ہر آنے والا اپنے اپنے دکھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے۔ ہر آنے والا اپنا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضور سارا دن صبح سے شام تک لوگوں کے دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتا کہ چہرہ مبارک پر تھکاوٹ کے اثرات ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لطیفہ سنا دیتا تاکہ اللہ کے رسول ہنس پڑے اور تھکاوٹ کچھ دیر کے لیے کم ہو جائے۔ ناظرین، اپنے عمل کے باعث تو وہ بار بار سزا پاتا تھا، مگر اللہ کے رسول سے محبت اس قدر تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا رہتا۔ اللہ کے رسول نے اس کی اس محبت کی وجہ سے صحابہ کو اس پر لعن کرنے سے منع کیا۔ ناظرین، کئی صحابہ کرام حضور سے گفتگو میں مزاح کرتے، مگر ایک صحابی ایسے بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی یعنی اپنے عمل کے ذریعے مزاح کرتے اور حضور کو ہنساتے رہے۔ اسی طرح حضرت حمار کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کا صحیح نام عبداللہ تھا جبکہ حمار ان کا لقب تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ وہ گھی یا شہد کی کپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کرتے، پھر کچھ دن بعد جب مالک پیسے مانگنے آتا تو اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، جو شہد آپ کو تحفہ میں دی تھی وہ میں ادھار لایا تھا، اب مالک پیسے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو قیمت عطا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی اس محبت پر مسکرا پڑتے اور یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ ناظرین، ایک صحابی حضرت ثعبت بن حرملہ بھی اللہ کے محبوب کو ہنسایا کرتے تھے۔ وہ ایک ہوشیار انسان تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوشیاری کے ساتھ تیز تیز کام کیا کرتے تھے۔ حضور اور آپ کے صحابہ جب بھی انہیں کام کرتے دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ ناظرین، جہاں پر کئی صحابہ کرام حضور کو ہنسانے میں مصروف رہتے تاکہ لوگوں کے دکھوں کے باعث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف گزرتی ہے کم ہو سکے، انہی میں سے ایک بڑا نام ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، رکوع میں اس ڈر سے میں نے اپنی ناک پکڑ دی کہ کہیں اس سے خون نہ ٹپکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا کے یہ الفاظ سنے تو مسکرا دیے۔ ناظرین، اسی طرح کتب سیرت میں ایک نام زاہد صحابی کا بھی ملتا ہے۔ یہ ایک دیہات کے رہنے والے تھے اور دیہات سے گھاس کاٹ کر لاتے اور مسجد نبوی کے گرد و نواح میں بیٹھ کر فروخت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک دفعہ وہ کھیتوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گزرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دیکھا تو آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے صحابی کی آنکھوں کو دبایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو پہچان گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ آپ ہی کے مبارک ہاتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اظہار سے خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ ناظرین، یہ تمام واقعات صحابہ کرام کی حضور سے محبت اور وابستگی کو واضح کرتے ہیں۔ یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اپنے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی طاقت اور ہمت دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ کے لیے نیک عمل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔